الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ قال اس نے کہا یعنی شیطان نے، انظرنی مجھے آپ مہلت دو، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا، انک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ قال اس نے کہا یعنی شیطان نے، فبما اغویتنی پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم یقیناً میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک تیرے راستوں میں، المستقیم سیدھے تیرے سیدھے راستے میں، ثم پھر لآتینہم یقیناً میں ان پر آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے، ولا تجدو اور اے اللہ تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو، شاکرین شکر گزار۔ قال اخرج منہا اللہ نے فرمایا تو نکل جا جنت سے، مذءوماً مذمت کیا گیا، مدحورا دھکیلا گیا، لمن تبعک البتہ تحقیق جس نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، لأملأن یقیناً میں بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے۔ یہ آج کے درس کی 5 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان تھا، اور اس فضیلت کے اظہار کے لیے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ اس نے انکار کیا، دوسری غلطی یہ کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والا تھا جو اللہ کے مقرب نیک ہے، ان سے علیحدہ ہو گیا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا اس کو جہنم میں بھی علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تیسری غلطی کہ اس کو اس غلطی پہ یا اس جماعت سے علیحدہ ہونے پہ افسوس ہونا چاہیے تھا، ندامت ہونی چاہیے تھی، مجھ سے یہ قصور ہوا۔ ندامت کے بجائے اس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے اس کی وضاحت پڑھی۔ اس موقع پہ کہ جب اس نے غرور تکبر کیا اور یہ ساری غلطیاں کی تو اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو ذلیل ہوگا۔ تو اس نے آنن فانن اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ایک دعا کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ قال شیطان نے کہا، انظرنی تو مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کی دعا جس طرح اس نے مانگی تھی اس طرح قبول نہ ہوئی۔ اللہ نے ڈھیل تو دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک تجھے ڈھیل۔ کیا مطلب؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا جب سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، لوگ زندہ کیے جائیں گے اولین آخرین، تو اس وقت تک مجھے ڈھیل چاہیے۔ اللہ نے اس وقت تک نہیں دی۔ اللہ نے پہلی دفعہ سور میں
پھونک مارے جانے تک اس کو ڈھیل دی۔ یعنی جب یہ نظام تیس نیس ہو جائیں گے، سارے نظام ختم ہو جائیں گے، قیامت برپا ہوگی اور دنیا ختم ہوگی، وہاں تک اس کو ڈھیل دے دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، بے شک تو ڈھیل دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابن ابی حاتم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کو ڈھیل مل گئی تو اس نے چند دعائیں کی۔ پہلی دعا کہ یا اللہ تو مجھے مزید مہلت دے، تو اللہ نے فرمایا تو انسانوں پر مسلط ہوگا۔ اس نے مزید ڈھیل مانگی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جس طرح آدم کی اولاد ہوگی، جتنی اولاد مرد عورتیں، ہر ایک اولاد میں سے ہر انسان کے ساتھ تیری بھی اولاد ہوگی، یعنی ایک ایک شیطان ہوگا۔ اس نے مزید ڈھیل مانگی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تو رگوں کے اندر یوں دوڑے گا اور تیرا اختیار ہوگا جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا ان الشیطان من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان جو ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ انسانی رگوں کے اندر جسم کے اندر یوں دوڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے جس طرح کہ خون دوڑتا ہے۔ سارے جسم کے اندر خون موجود ہے تو انسانی سارے جسم کے اندر شیطان کی شرارت موجود ہوتی ہے جب شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اس کا اختیار یوں ہے کہ وہ اختیار بعض اوقات میں اور آپ سن نہیں سکتے، اس کی شیطانی، اس کو ہم ظاہراً بعض اوقات دیکھ نہیں سکتے، ظاہراً اس کو ہم چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ دل کے اندر وسوسہ انداز ہوتا ہے، اندر سے شرارت پیدا کرتا ہے، تم یوں کرو، بعض اوقات فرض کے اندر، واجب کے اندر، نیکی کے اندر اس کا دخل پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تین اس کو ڈھیلیں مل گئیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور عرض کیا یا اللہ یہ اختیارات تو نے اس کو دے دی ہیں، میں اس کے چنگل سے، اس کی شرارت سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تو میرے اوپر رحم و کرم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے آدم اگر تیری اولاد میں سے جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا تو کم سے کم اس کی نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم نے کچھ پہلے بھی پڑھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے مزید التجا کی یا اللہ میرے لیے مزید تیری رحمت اور برکت کا اضافہ ہو، تو فرمایا جس طرح تیری اولاد میں سے ہر تیرے بیٹے کے ساتھ، انسان کے ساتھ شیطان ہوگا، اسی طرح میں فرشتہ مقرر کروں گا جو تیرے لیے خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی رہنمائی کرے گا، تیری اولاد کے لیے خیر، اچھائی، بھلائی کی رہنمائی کرے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے مزید اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے آدم تیرے لیے مزید یہ ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح رہے گی کسی بھی انسان کے اندر، تیری اولاد میں سے کسی بیٹے کے اندر، بیٹی کے اندر، جب تک اس کی جان کے اندر جان رہے گی وہ توبہ کرے گا، جو اس سے قصور ہوگا میں اس قصور کو معاف کر دوں گا۔ مزید حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو مانگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سورہ زمر کی آیت کریمہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اے انسانوں، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اگر تم نے بہت گناہ بھی کیے ہیں پھر بھی جب تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو بہرحال یہ کیفیت ہماری ہمیشہ رہنی چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آئے۔ حضور نے فرمایا لا یموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی آدمی ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بہت اچھا گمان کرنے والا، ساری زندگی ایک معمولی سی نیکی نہیں کی لیکن اللہ کی ذات عالی پہ اتنا امید و یقین ہو کہ میرا کریم پروردگار، مہربان پروردگار میری بخشش و مغفرت فرما دے گا، ایک اندر سے پورا یقین ہو، تسلی ہو، لیکن نیکی بھی کرے، یہ نہیں کہ نیکی چھوڑ دے، گناہوں میں لگا رہے، نہیں، نیکی کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، توبہ کرتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ پہ یقین مستحکم۔ بہرحال اس کو ڈھیل دی گئی۔ یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے، بعض اوقات اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں
جیسی دعا کی تھی منوان اسی طرح قبول ہوگی۔ تو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، میں تو 100% اللہ کا مقرب ہوں، اس اللہ کا میرے ساتھ تو اتنا بڑا تعلق ہے کہ میں نے جو مانگا اللہ نے دے دیا مجھے، بس 2 چیزیں 4 6 8 10 چیز۔ دیکھیے یہ شیطان ہے، کتنا نیک، کتنی اس کی نیکی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ 3 اس کی شرارتیں ابھی میں نے عرض کی ہیں، بلکہ آپ کے سامنے قرآن ہے، اور بھی غلطیاں اس کی، اس نے جو غلطی خود کی اس کو اللہ کی طرف فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ خلافت کا یہ مستحق ہے، اس کو زمین کے اندر خلافت ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اتنے انکار، اتنی بہادری کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا وہ اللہ کا مقرب تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ جواب یہ نہیں، اتنی تو وہ شیطانیاں کر رہا ہے، اتنی شرارتیں اس کے اندر موجود ہیں، اتنی خباستیں موجود ہیں، پھر بھی دعا قبول ہوگی۔ تو میں آسان ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات کسی بڑے کافر کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، بڑے گناہگار کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ بس جس روش میں قائم ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس نے میری دعاؤں کو جو قبول کی ہے۔ کیونکہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر حال میں بڑا متقی پرہیزگار ہوگا تو تب دعا قبول۔ ہاں شرطیں ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن بعض اوقات اللہ کافر کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ ہاں اللہ کی خوشنودی کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ نیکی کرتا رہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، ہمیشہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب اس کو ڈھیل دے دی گئی، قال، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا اور مجھے تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی آدم کی وجہ سے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یقیناً اس نے قسم اٹھا کے کہا میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں۔ سیدھے راستے سے مراد توحید کا راستہ ہے، جنتی راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حضور کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے ہر زمانے میں۔ بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں ان کو گمراہ کروں، توحید کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جتنا مجھ سے ہو سکا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیے بندہ وضو کرتا ہے، بیچ میں شیطنت اپنی شرارت لے آتا ہے، پتہ نہیں تیرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں، فلاں عضو تو نے دھویا کہ نہیں دھویا، تیرا استنجا بھی باقی ہے تو نہیں، کہ ہوا تو خارج نہیں، طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے۔ نماز میں طرح طرح کے وساوس پیدا کر دیتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے، میرے ذہن کے اندر کوئی شرارت پیدا کر دے گا، سنتے سنتے آپ کا دل کے اندر اس طرح طرح کے وساوس شرارتیں پیدا کر دے گا۔ اور علی ذل قیاس اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کہ تو خرچ کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ خود کھلائے پلائے نا ان کو، اللہ خود کرے نا، اور لوگ تھوڑے ہیں، تیرا ٹھیکہ ہے کیا؟ اللہ ذل قیاس جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، تو کیوں نکلتا ہے؟ شہید ہو جائے تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، تیری اولاد کا کیا ہوگا؟ کوئی مشکل آ سکتی ہے، جوڑ کے رکھ۔ یہ سب شرارتیں شیطان انسان کے دلوں کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب آسان سی بات ہے، شیطان اس کی شرارت تو ہمیں محسوس ہو جاتی ہے خیال میں، دل میں، جو بھی بعض اوقات اس کی شیطانی نظر بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ پہنچ جائے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختلف الفاظ ہیں، کبھی حضور فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کبھی فرمایا کرتے تھے اعوذ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفتیں ان کو بیان کر کے پھر شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت مانگنا۔ جب یوں کریں گے شیطان ہمیں نظر نہیں آتا یعنی وہ طاقتور ہے، دشمن نظر نہ آئے تو وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب اگر دشمن طاقتور ہے، میں اور آپ کمزور ہیں، تو ہمیں اس بڑے کے پناہ کے اندر، حفاظت کے اندر چلا جانا چاہیے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ تو شیطان سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، کہ شیطان کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے جو ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے، ہم جس کی حفاظت میں جا رہے ہیں، شیطان اس کو نہیں دے سکتا، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہمیں کس کی حفاظت چاہنی چاہیے؟ اپنے پروردگار کی۔ تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے، خصوصاً قرآن کے بارے میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے کیا حاصل کرو؟ پناہ حاصل کرو۔ شروع میں پڑھتا ہوں تو آپ سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی، لیکن دل
اور دماغ کی توجہ کے ساتھ ہم کہیں یا اللہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے یاد ہو جائے، میری زندگی میں آ جائے، میں اس کی نشر و اشاعت کروں، اس سلسلے میں شیطان کی شیطنت اس سے میری حفاظت فرما۔ نماز کے اندر بھی یہ حساب ہے، وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شر کا کوئی کام ہو، برائی کا کام ہو، غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا، گدے کی آواز، اس طرح کی اور شرارتیں، واش روم وغیرہ جا رہے ہیں، یا اور اس طرح کا کوئی برا کام ہے جہاں شیطانی ماحول ہے یا گناہ کا ماحول ہے، وہاں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نے فرمایا جو واش روم میں جاتا ہے الٹا پاؤں داخل کرے اور باہر پہلے پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ ناپاک جنوں سے، ناپاک جنیوں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یا اللہ یہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن تجھے تو نظر آتے ہیں، یا اللہ یہ اگر طاقتور ہے تو ان سے بڑا طاقتور ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھنے والا وہ کپڑے اتارے، غسل کرے، واش روم میں وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو، شیطان اور اس انسان کے بیچ میں پردے حائل ہو جاتے ہیں، شیطان نہ شرارت کر سکتا ہے نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ وہ مقت کے ساتھ اور شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے اور طرح طرح کے وساوس انسانی ذہن کے اندر، دل کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہاں شیطان نے اللہ کے حضور یوں کہا کہ ثم لآتینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں آؤں گا، حملہ کروں گا ان پر، ان کے من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ 4 سمتوں کا بیان اس نے کیا، اوپر نیچے کے بھول گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے 4 طرف سے تو حملہ کرے گا، لیکن اگر تم اوپر کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے تو اوپر سے اللہ کی رحمت آتی، اور تم اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاؤ اور اس سے حفاظت مانگو اور تم گناہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ جل شان تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گے۔ اور نیچے کی طرف فرمایا جب کبھی بھی تم ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، عاجزی اختیار کرو گے، سجدے میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، وضو کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تب بھی تمہارے اس سجدے کو خالی نہیں لوٹائیں گے، تمہارے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ظالم ہے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قال اخرج منہا، تو نکل جا جنت سے، مذعوماً مذمت کیا گیا، مدحورا دھکیلا گیا، ذلیل کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، لمن تبعک منہم، میرے آپ کے لیے اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی تیری تابعداری کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے، شیاطین سے اور انسانوں سے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ تو میری جہنم سے حفاظت فرما۔ خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ یہ ضرور کہہ دیں اللہم اجرنا من النار۔ اور اگر اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقفہ جو ہے اس میں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ جامع دعا ہے، حضور کی دعاؤں میں سے جامع دعا ہے۔ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، معافی سے پچھلی ساری چیز، یا اللہ میں جو غلطیاں اس سب پہ میں چاہتا ہوں اس پہ پردہ ہو۔ عافیت کا آئندہ عافیت، صحت کی عافیت، اولاد کی عافیت، نیکی کی عافیت، موت کے وقت ایمان کی عافیت، سب عافیتیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے شیطان سے حفاظت فرمائیں گے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائیں گے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے، دنیا آخرت کے مسائل کو حل فرمائیں گے، اور جو موذی متعدی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے میں اور آپ خوفزدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا اہتمام ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔